مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج الحمدللہ 14واں پارہ ادا ہو گیا۔ ہماری بات چل رہی تھی سورہ یوسف کی۔ سورہ یوسف کو اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے شروع فرمایا، الف لام را۔ پہلے پارے سے لے کر 26ویں پارے تک 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے فرمایا ہے۔ کتنے؟ 29 حروف مقطعات، جن کا ترجمہ، جن کے معانی، جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ کے راز ہے۔ کیا ہیں؟ کوڈ ورڈ۔ حبیب اپنے محبوب سے رازوں میں بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب انہیں کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ گزشتہ کل ہماری بات چل رہی تھی سورہ یوسف کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام یعقوب علیہ السلام، ان کا دوسرا نام انہیں اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل۔ انہی کے جو اولادیں ہیں 12 اولاد سے جو قبیلے، جو خاندان پھوٹے ہیں، پھلے ہیں، پھولے ہیں، ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے اندر 12 بیٹوں میں ایک بیٹا تھا یہودا۔ یہ یہودی قوم انہی کی نسل سے ہے، ساری کے ساری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت نے بڑے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، بہت خوبصورت انداز میں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ ایک رکوع کیوں نہیں ہوتا ترجمے کے ساتھ میں قرآن پڑھوں گا۔ آج یہ طے کریں، اس لیے کہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ پارے چل رہے ڈیڑھ پارے چل رہے، 1.5 پارے کی تفسیر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں نہیں ہو سکتی۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ جانتے ہیں، جمعہ کے دن اپنی جب چلتی تھی عشاء کی نماز کے بعد، تقریباً 2.5 سے 3 مہینے تک چلی ہو۔ صرف کس کی تفسیر؟ اب کون سی آیت کو چھوڑیں، کون سی آیت کو آپ کے سامنے بیان کریں، کیونکہ ہر آیت ایسی ہے جس کو سمجھنا ہے، ہر آیت ایسی ہے جس پر عمل کرنا ہے، ہر آیت اپنے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ اور ہیرے اور جواہرات لیے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو اشارے کرتے کرتے آگے چلیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج غیر لوگ قرآن کو پڑھ کے ہدایت پہ آ رہے اور ہم قرآن کو چھوڑ کے ہدایت سے ہٹ رہے ہیں۔ غیر آج کیا ہو رہے ہیں؟ قرآن کو پڑھ کر، اب قرآن کو کیسے پڑھیں گے وہ بتاؤ؟ ترجمہ ہی پڑھیں گے نا۔ عربی تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو کیا سمجھ میں آئیں گی؟ تو ترجمہ ہی پڑھیں گے۔ ٹرانسلیشن کسی بھی لینگویج میں پڑھنا جائز ہے، ہندی ہو، انگریزی ہو، اردو ہو، چائنیز ہو، بنگالی ہو، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو عربی لینگویج کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوں گی، معانی اور ترجمہ بدلے گا، گناہ ہوگا۔ تو قرآن کو پہلے تو دیکھ کر سیکھے، اور جس کو دیکھ کر آتا ہے میری اس سے التجا ہے کہ خدا را قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن کو کیا جاتا ہے 15-20 منٹ، سارے لینگویج میں آپ کو تفاسیر مارکیٹ میں ملیں گے، ہندی میں، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، سارے جس کو جو زبان آتی ہے وہ خرید لو، منگاؤ اور اس کو پڑھو، گھر میں رکھو 15 سے 20 منٹ۔ موبائل کو 1 گھنٹہ دیتے ہیں نا، 1 گھنٹہ بھی 1 گھنٹے کی توہین ہے۔ موبائل کے لیے استعمال کے لیے جب لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ دن بھر میں 1 گھنٹہ موبائل چلاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے 1 گھنٹہ بولنا کیا ہے؟ بولو، یہ اس کے حق میں توہین ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ ہجم نہیں ہوتا، 1 گھنٹے میں 2 GB ڈیٹا ختم نہیں ہوتا۔ وہ 2 GB ڈیٹے کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم 3-4 گھنٹے چاہیے،
اور وقت سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ صبح صبح ہی 50% ختم ہو گیا میسج آ جاتا ہے، وہ یہ حال ہے۔ تو جب پورا 2 GB ڈیٹا ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 سے 4 گھنٹے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم آج جو ذلیل ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو کیا دیا؟ چھوڑ دیا ہے۔ غیر اپنے مذہب پر اتنے مضبوط ہوتے جا رہے، حالانکہ پورا کے پورا باطل ہے۔ ہمارا یقین عقیدہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو بنایا جائے اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے توحید کو سب سے زیادہ بیان فرمایا ہے، توحید کو سب سے زیادہ بیان۔ اگر کوئی مکی، قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے، اگر کوئی مکی تم سے کوئی چیز چھین لے نا، تم اس کو روک نہیں سکتے، اور اگر چھین کے چلے جائیں تو تم اگر چاہ کر بھی اس سے وہ چھینی ہوئی چیز اگر واپس لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ ہم اتنے بے بس ہیں، ہم اتنے کیا ہیں؟ ہم اتنے بے بس، ایک مکی نہیں بنا سکتے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کو پڑھے سمجھے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آج ارادہ کرے کہ انشاءاللہ سورہ یوسف سے شروع کریں گے نا انشاءاللہ۔ سورہ یوسف بہت مزہ آئے گا آپ کو، اتنا مزہ آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنے اس کے اندر عبرت ہے، اتنی نصیحتیں ہیں، اتنے وعظ ہیں ہمارے لیے، اتنے نمونے ہمارے، اتنی مثالیں ہمارے لیے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ پورا کے پورا معاشرہ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایسے حالات آئے، بچپن سے ہی حالات شروع ہو گئے۔ پھوپھی کے یہاں رہتے تھے، پھوپھی کے یہاں، پھوپھی کو اپنے بھتیجے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ چند دن کے لیے آیا تھا، اب جانا پڑے گا اسے، اب جانے دینا بھی نہیں ہے۔ تو پھوپھی نے کیا کیا؟ اپنے بھتیجے کے تھیلی میں برتن ڈال دیا اور الزام لگایا کہ میرا برتن گھر سے چوری ہوا ہے، اور اس علاقے کا قانون ہے کہ جس کے گھر میں جس کے پاس چوری پکڑی گئی اس کو بطور غلامی کے اسی کے پاس رکھا جائے گا۔ تو میرے گھر کا برتن چوری ہو گیا، تحقیق کی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تھیلے میں مل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پھوپھی کے یہاں رہنے لگے۔ بڑے ہو گئے، خواب دیکھا، بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے۔ بھائیوں کے حسد کا، بولو کیا ہو گئے؟ شکار ہو گئے۔ حسد کے نتیجے میں، حسد ایسی آگ ہے، اس دنیا کا سب سے پہلا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ قابل نے حابل سے حسد کیا تو قتل کیا حابل کو۔ قابل نے سب سے پہلا اس دنیا میں وجود میں آنے والا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ حسد ہے۔ اسی حسد کے نتیجے میں قتل تک کی نوبت آئی ہے۔ انسان کسی بھی حد تک جاتا ہے، جو ملا ہے انسان کو اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ جو ملا ہے، مال ہو، محبت ہو، رشتے ہو، عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، جو بھی مل رہا ہے، جتنا مل رہا ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ بولو، یہ ہمارے اپنے اختیار میں، اللہ نے جتنا دیا ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، شکر ادا کرتے ہیں۔ بھائیوں نے حسد کیا، مشورہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ابا بہت پیار کرتے ہیں، اب کیا کریں گے؟ وہ قتلوا یوسف، قتل کرو۔ آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے، قتل کرو، ختم کرو۔ ایک نے کہا نہیں نہیں قتل مت کرو، قتل کرنا یہ بہت بڑا لاسٹ اسٹیج ہے۔ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے جنگل میں اور کنویں میں چھوڑ آتے ہیں کہ کوئی قافلہ آ جائیں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جائیں گا، ابا سے دور بھی ہو جائیں گے اور قتل بھی نہیں کریں گے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا۔ ابا کے پاس آئے، ابا بھائی کو بھیجو ہمارے ساتھ میں، آپ بھیجتے ہی نہیں ہیں، ہمارا بھائی نہیں ہے کیا وہ؟ بھیجو ہمارے ساتھ میں، کھیلیں گے، ذرا کودیں گے، سیر تفریح کریں گے۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا گھومے گا ذرا، لیکن دل میں جو خدشہ تھا وہ ظاہر کیا کہ تم جاؤ گے میرے بیٹے کو لے کر، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ اور بھیڑیا آ کے کھا جائے۔
وہ کہنے لگے کہ 10 کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے تو لعنت ہے ہماری جوانی پر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اذا لخاسرون، یہ جملہ استعمال کیا بھائیوں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا نے ان کے حوالے کر دیا، گئے، جب تک دیکھ رہے تھے یعقوب علیہ السلام، جب تک کندھوں پہ تھے یوسف علیہ السلام، جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے کندھوں سے نیچے گرا دیا، کوئی تھپڑ لگا رہا ہے، کوئی نیچے گرا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ایک تفصیلی واقعہ ہے، آپ پڑھ لینا تفسیر کے اندر۔ بالآخر ایک کنواں آیا، کرتا نکال کر کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، اور کرتا صحیح سلامت لے کر خون میں ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا خون کرتے کو لگا کر ابا کے پاس روتے ہوئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قرآن کہتا ہے رات کے وقت میں، عشاء کہتے ہیں رات کا وقت، رات کے وقت میں آئے، یبکون، جھوٹ موٹ کا رونا، روتے ہوئے، ڈپلیکیٹ رونا، اس طرح سے۔ یہ مزاج ہے نا عورتوں میں ہوتا ہے، ایسی صلاحیت اللہ نے ان میں کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ان سے کہو کہ ہنسو تو ایسا ہنسیں گے کہ ان کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہنسے گا، رو اسی لمحے ایسا روئیں گے کہ دنیا میں ان کے جیسا کوئی روئے گا نہیں، اچانک ان کے اندر کا جو نیچر ہے نا ایک دم چینج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جھوٹ موٹ کا رونا روتے ہوئے کیا ہو گئے، یبکون، حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ ہے، ابکو، اللہ کے سامنے رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونا نہیں آتا تو رونے کی ایکٹنگ کرو، یہ جملہ استعمال کیا ہے، فَتَبَاكَوْا۔ تو یہ قرآن نے بھی وہ جملہ استعمال کیا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت میں جھوٹ موٹ کا رونا روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكْلَهُ الذِّئْبُ، ہم سامان کے بعد یوسف علیہ السلام کو بٹا کر کھیل میں لگ گئے، دوڑ رہے تھے، جب لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ فَأَكْلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہمارا یقین کرو، آپ ہمارا یقین کریں گے ہی نہیں، اسی لیے ہم نے دیکھو یہ ثبوت کے طور پر کرتا لے کر آئے، یوسف علیہ السلام کا کرتا صحیح سلامت خون میں لگا کر لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ واہ کیا بھیڑیا سمجھدار اور عقل مند تھا کہ اس نے پہلے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو نکالا اور پھر اس کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا بھی نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انسان جب جرم کے راستے میں چلتا ہے اس کے عقل پہ اللہ پردے ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کے عقل پہ کیا ڈال دیتے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں آئی 10 ہوتے ہوئے کہ بھئی بھیڑیا ایسا کیسا ہے کہ جو صحیح سلامت کرتا نکالے پھر پھاڑے، کرتا کہیں سے تو پھڑنا چاہیے تھا نا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، چند دن تک کنویں میں رہے، ایک قافلہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر مصر لے کر گیا۔ کہاں لے کر گیا؟ مصر کے بازار میں نیلامی ہو رہی ہے، بولیاں لگ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، لمبا واقعہ ہے۔ بالآخر وہ بیچے گئے عزیز مصر کو، بادشاہ مصر کو نہیں، عزیز مصر کو۔ جب ان کو بیچے گئے ہیں تو عزیز مصر نے ان کو خرید کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ غلام نہیں، بیٹا بنا لیا۔ لیکن عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اللہ نے غضب کا حسن عطا فرمایا، جوانی تھی، موقع دیکھ کر وراودته التي في بيتها عن نفسه، قرآن ذکر کرتا ہے کہ دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، قالت حیت لک وغلقت الابواب وقالت حیت لک، سارے دروازے بند کر دیا اور کہنے لگی حیت لک، آ جاؤ اپنی خواہش پوری کرو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ مفسرین نے تو تھوڑی وہاں پر روشنی ڈالی ہے، کہا کہ جس کمرے میں یہ سب ہو رہا تھا اس کمرے میں بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی، زلیخا نے کپڑا ڈال دیا، چادر ڈال دی۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے ان معبودوں سے حیا آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے جو بے جان معبود ہیں تم کو ان سے حیا آتی ہے، میرا اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، مجھے اس سے کتنی حیا ہونی چاہیے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے زبان سے نکلا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور مجھے اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اب نہیں کر سکتا، انکار کیا۔ اب زبردستی ہو رہی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے۔ کدھر بھاگے؟ حالانکہ کچھ سوچ نہیں رہا تھا، دروازے بند، تالے لگے ہوئے ہیں، اور 1-2 کمرے نہیں 7 کمرے مفسرین فرماتے ہیں کہ سب کے سب دروازے بند، سب کے سب تالے لگے ہوئے، بھاگے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں نا،
مجبور تھا, میسج آیا تو جواب دینا پڑا, بار بار فون آ رہا تو اٹھانا پڑا. اب کیا, ارے بلاک کرنا بھائی, ہے نا وہاں آپشن ہے نا بلاک کا, کیا کرے, ناراض ہو جاتی. ابھی میں منع کر رہا پھر بھی فون لگا رہی, بولے میں نہیں لگا رہا ادھر سے, وہ لگا رہی. ایک کمرے میں کیسے بچو گے پھر آپ, وہ بستر میں اس کے کوسوں دور اس کے ماں باپ کے گھر میں, وہاں سے انہیں یہاں رہتے ہوئے تم کو چارج کر رہی ہے, اور پھر کہہ رہے کہ میں بچ نہیں رہا, میں مجبور ہوں, میں کیا کروں. ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے پھر کیسے بچوں گے, کیسے بچوں گے. یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اپنے جوانی کی کیسی حفاظت کریں. جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو, جوانی کو پاک رکھو. جوانوں, او میرے بھائیوں, اپنے جوانی کو پاک رکھو, با حیا رکھو اپنے جوانی کو. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف, دروازے کھلتے گئے, حضرت یوسف علیہ السلام نکلتے گئے. اس بیچ میں زلیخا نے پیچھے سے کپڑا پکڑا, وہ کپڑا کیا ہو گیا, پھٹ گیا. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے, سنیں قرآن کی الفاظ سنتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اس بھاگنے کے چکر میں پیچھے سے کرتا پھٹ گیا, اور جب بھاگتے بھاگتے جب دروازے پر آئے تو سیدہا لدى الباب, گھر کا جو سردار ہے, کون, زلیخا کا شوہر عزیز مصر سامنے کھڑا ہے. یوسف علیہ السلام کو ڈر نہیں تھا, کیونکہ جو غلطی کرتا نہیں وہ ڈرتا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قالت ما جزاء من, حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہیں اس سے پہلے ہی زلیخا نے کہا, کس سے, عزیز مصر سے. عورتیں کے پیترے جو نا بڑے خطرناک رہے تھے. فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب زلیخا کا شوہر سامنے آیا, زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے بولنے سے پہلے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہو جو تمہارے بیوی پر ہاتھ ڈالے, تمہارے بیوی پر کیا کرے, ہاتھ ڈالے. دل میں ابھی بھی چور تھا, کہنے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ قتل کر ڈالے ان کو, ابھی تو میری خواہش بھی پوری ہوئی نہیں ہے. تو فوراً آگے کہنے لگی اس کی تو صرف قید ہی سزا ہو سکتی ہے. سزا بھی آگے تجویز فرمائی, زندہ تو رہے. حضرت وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا, جس کو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گویائی عطا فرمائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی. وہ کہنے لگا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها, وہاں مجمع میں سے کسی ایک نے گواہی دی. ان كان قميصه قد من قبل, اگر قمیص دیکھو پیچھے سے آگے سے پھٹائے, قبول کے معنی آگے سے پھٹائے. فصدقت وهو من الكاذبين, زلیخا سچ کہتی ہے, یوسف علیہ السلام جھوٹے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اگر قمیص پیچھے سے پھٹائے تو فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, جب دیکھا کرتا کہاں سے پھٹائے, کیا دلیل دیا اس بچے نے, پیچھے سے کرتا پھٹائے. جب دیکھا گیا, عزیز مصر بھی سمجھ گیا کہ بھائی گڑبڑ کدھر ہے, یہاں نہیں ہے, ہمارے گھر میں ہے. عزیز مصر کے زبان سے جملہ نکلا قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم, عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے, شیطان سے بھی بڑا. کیدکن عظیم, بڑے, اللہ کے رسول نے فرمایا بڑے بڑے عقل مندوں کے عقل کو جھکانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے, عورت ہے. یہود و نصارہ مال اور عورت, سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے میں سب سے زیادہ جس ہتھیار کا انہوں نے استعمال کیا ہے وہ یہ دو ہتھیار ہیں. اس لیے کہ بزدل قوم ہے, میدان میں آ کے لڑ نہیں سکتے, تو کیا کریں گے, پیچھے سے سازشیں کریں گے اور اس طرح سے کمزور کریں گے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کہا کہ چھوڑ دو, یہ عورت ایسی ہی ہے, درگزر کر دو. معاملہ رفع دفع ہو گیا. اس واقعے کا چرچا پورے مصر میں ہونے لگا. عزیز وزیروں کے عورتوں میں چرچا ہوا, یہ چرچا زلیخا کے کان تک آیا.
اچھا میرے بارے میں یہ بدنامی ہو رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کیا, سب کو ناشتے پہ دعوت دی, دسترخوان پہ پھل فروٹ رکھے گئے, سب کے ہاتھ میں چھری دی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو خادمہ کو کہا کہ جب میں کہوں ان کو بلا دینا, کمرے سے باہر نکلنا. حضرت یوسف علیہ السلام اس سے واقف نہیں تھے. سارے عورتوں کو کہا اپنے ہاتھ میں پھل لے لو, چھری لے لو اور کھاؤ. جیسے کھانے کے لیے چھری کو ہاتھ میں لیا اور پھل کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھے, حضرت یوسف علیہ السلام کے کمرے کی طرف اشارہ کیا, دروازہ کھلا, حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, سکین چھری کو کہتے ہیں. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ, نکالو حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ, جب سب نے دیکھا, أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. اچھا ایسی خوبصورت چیز دیکھی جو آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی, جو آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اتنے ہکے بکے حیران رہ گئے کہ اتنا قابو بھی نہ رہا, اتنا احساس بھی نہ رہا کہ چھری سے پھل کو کاٹا جا رہا ہے یا ہاتھ کو کاٹا جا رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. جلسے کے اس میں وہ شعر کہا تھا نا میں نے, حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں, حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں, یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر. یہ میرے نبی کے شان میں ہے, یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا انہوں نے, سب کے زبان سے بیک وقت ایک جملہ نکلا, وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ, یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا, إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اب ان کی بھی نیت کیا ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے. اللہ نے اگر کسی کو حسن دیا ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حال دیکھا نا, میرا دل حضرت یوسف علیہ السلام کے جذبے پر بہت قربان ہوتا ہے. فوراً اللہ سے دعا کی, اے اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام کے جملے سنے, قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ, اے اللہ یہ جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اس سے تو مجھے جیل اچھی لگتی ہے, مجھے جیل میں بھیج دیجیے, مجھے قید خانے میں ڈال دیجیے. گناہ سے بچنے کے لیے قید خانے کی دعا مانگ رہے. کیا کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے. ابھی یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گناہ سے بچنا ہے تو آپ کوئی ایسی دعا نہ مانگے کہ میں جیل میں چلا جاؤں, میرے ہاتھ پیر کٹ جائے اور میرے اندر کی طاقت ہی ختم ہو جائے, ایسے ہو جائے, وہ ہو جائے. یہ سب یہ وہ ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. بات سمجھ میں آتی. وہ نبی تھے, ہم اللہ سے عافیت کی دعا مانگیں گے, اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں گناہ سے بچا لے, اے اللہ گناہ سے بچا لے, میں بچنا چاہتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے, کم سے کم دن میں 100 سے 200 دفعہ پڑھا کرے. وہ نوجوانوں کثرت سے پڑھا کرے. اللہ رب العزت اس تسبیح کی برکت سے عورتوں کے فتنوں سے آپ کی حفاظت کریں گے. کس کے فتنوں سے؟ بشرطے کہ آپ بھی بچنا چاہو, بشرطے کہ, بولو نا, بشرطے کہ آپ بھی بچنا چاہے, ورنہ انتظار میں رہتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا. جب قید خانے میں گئے, حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں 2 اور قیدی آئے. وَدَخَلَ مَعُ السِّجْنَ فَتِيَانٌ, 2 نوجوان قیدی آئے الگ الگ کیس میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, ان کے اچائی کو دیکھا, ان کے نیکی کو دیکھا, تو کہنے لگے کہ ہم کو آپ سے محبت ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے, بھائی میرے پھوپھی نے مجھ سے محبت کی, چوری کا الزام لگا. ابا نے محبت کی, کنویں میں گیا میں. زلیخا نے محبت کی, کہاں گیا؟ اب تم محبت کریں گے, کہاں جاؤں گا معلوم نہیں. جب بھی مجھ سے جس نے محبت کی ہے نقصان میں اور تکلیف میں میں آیا ہوں. ایسا مت کرو. انی ارانی اعصر خمرا, وہ دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا. آخر کہنے لگے, میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں. کیا نچوڑ رہا ہوں؟ انگور نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من,
ایک نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کی ٹوکری ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، کیا ہے جواب؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کھانا آنے سے پہلے میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم میری بات سنو۔ بات شروعات فرمائی، کیا شروعات؟ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، بہت سارے معبود اچھے ہیں یا ایک زبردست اللہ اچھا ہے؟ بولو ما تعبدون من دونه الا اسماء۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نبوت کا مشن شروع فرمایا، کام کر رہے نا، جواب دینا ہے تو اس سے پہلے اپنا کام کیا، ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ بہت سارے معبود اچھے ہیں یا ایک خدا، ایک حکومت میں، ایک علاقے کے اندر ایک سے زیادہ بادشاہ نہیں رہتا، اگر رہیں گا تو وہاں پر اختلاف ہوں گا، جھگڑے ہوں گے، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، تو اس کائنات کو چلانے میں دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بارش کا خدا الگ اور رزق کا خدا الگ، آپس میں جھگڑے ہو جائیں گے۔ بارش کے دو خدا ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ وہ بولیں گا نہیں اب بھی برسانے کا ہے، وہ دوسرا بولے گا کہ نہیں ابھی نہیں کل برسانے کا ہے، وہ ان کے آپس کے جھگڑے کے چکر میں وہ کیا ہوگا؟ وہ کھیتی ایسی ہی سوکھی رہ جائیں گی۔ تو اسی لیے ایک ہی خدا سب سے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر دونوں کا جواب دیا، اس کو کہا کہ دیکھ، دونوں میں سے ایک کا جواب دیا، ایک کا جواب اس طرح سے دیا کہ تم دونوں میں سے ایک کو آزادی کا فیصلہ سنایا جائے گا اور دونوں میں سے ایک کو سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب کس کو سنایا جائے گا یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جس کو سولی کی سزا سنائی جانے والی تھی اگر اس کو پہلے ہی بتا دیا جاتا وہ بیچارہ وقت سے پہلے ہی مر جاتا، اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ کام۔ لیکن جس کو آزادی ملنے والی تھی اس کے بارے میں تنہائی میں فرمایا کہ دیکھ تو آزاد ہوگا اور تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، ان کو شراب پلانے والا بنے گا۔ جب تو ان کا ساقی بنے گا نا تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ بھائی جیل کے اندر ایک یوسف ہے، قیدی ہیں، بے قصور ہیں، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، جا کے ان سے کہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی، غیر سے کیوں مدد مانگی گئی؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کے جو ہے نا حسنات الابرار، حسنات الابرار نیک لوگوں کی جو نیکی ہوتی ہے نا، مقربین کے نظر میں وہ گناہ ہوتا ہے، جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر مسجد کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو الٹے پیر سے آتے ہوں گے، کس کو خود احساس ہوتا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ الٹے پیر سے مسجد میں آئے، غیب سے آواز آئی، یا ثور، اے بیل، ثور کے معنی اے بیل، میرے گھر میں الٹے قدم سے داخل ہو رہے ہیں، ہم بھی آ رہے، کبھی سنے بیل کی آواز آئی؟ کبھی آواز آئیں گے تو ہم کبھی مسجد میں نہیں آئیں گے، کبھی ایسے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا لیول ایمان کا وہ ہے نہیں، ہم مقربین میں سے نہیں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری و مقربین میں سے تھے، تو ان لوگوں کی چھوٹی سی بھی غلطی کیا ہو جاتی ہے؟ پکڑی جاتی ہے، چھوٹی سی غلطی بھی۔ بعض لوگ دھڑلے سے کیا کیا کر کے گھومتے پھرتے رہتے آزاد ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ چھوٹی سی خطا پر بڑی سزا پاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نظر میں یہ بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد اللہ کو پسند نہیں آئی، غیر کی طرف نظر کیوں ڈالی، اور چند سال ان کو جیل میں رکھا۔ یہ ساقی تو آزاد ہو گیا لیکن اللہ نے اس کے ذہن سے وہ چیز بھلا دی، یہ بھول گیا۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹے موٹے گائے ہیں، 7 دبلے دبلے گائے ہیں، 7 دبلے گائے موٹے موٹے گائیوں کو کھا رہے ہیں۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن، یہی مسلسل خواب۔ سارے شاہی معبرین کو بلایا گیا، خواب کی تعبیر بتانے والوں کو، کہ بھائی یہ خواب دیکھا ہے بتاؤ۔ سب بیٹھ رہے آپس میں چرچا کر رہے، لیکن خواب کی تعبیر کسی کے ذہن میں نہیں آ رہی۔ اب وہ ساقی کو یاد آیا، وہ شراب پلانے والا، ارے تھانہ ہے، قید میں تھے، انہوں نے مجھے خواب کی تعبیر دی تو میں آج ساقی بنا، میرے یہی خواب کی تعبیر سچی ہو گئی۔ پھر کہنے لگے حضرت میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، ایک ہے بڑا نیک انسان ہے جو قید میں ہے، اس کا نام یوسف ہے، اس نے میری خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ سچ ہو گئی، وہی آپ کی خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ خط لکھا بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ فرمایا۔ خط کے اندر یہ خواب لکھا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تعبیر کے ساتھ میں اس کی تدبیر بھی بتائی، اس کا حل بھی بتایا۔
کہ تمہارا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سلطنت پہ، اس حکومت پہ 7 سال بہت بارش ہوں گی، غلہ ہوگا، اناج ہوگا، بہت فتوحات ہوں گے، خوشحالی کا زمانہ ہوگا. پھر اس کے بعد 7 سال ایسا آئے گا کہ جہاں پر قحط سالی ہوں گی، بارش نہیں ہوں گی، خشک سالی ہوں گی. یہ خواب کی تعبیر ہے. اس کی تدبیر بتائی کہ جس سال بارش برسیں گی، اناج اور غلہ ہوگا، تو اس غلے کو اسٹاک کر کے رکھو، اتنا اسٹاک کر کے رکھو کہ بعد کے 7 سالوں کے لیے وہ جمع کیا ہوا غلہ تمہیں کام آ جائے اور تم کو تکلیف. یہ تعبیر سن کر بادشاہ اسے خوش ہوا، اعلان جاری کرا دیا یوسف علیہ السلام کو آزاد کرا دو. کیا کرا دو؟ جب آزادی کا فرمان آیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اب آزاد ہونا نہیں، اب میرے کیس کی، میرے واقعے کی تحقیق کی جائے کہ میں کیوں اندر آیا، مجھے کیوں ڈالا گیا. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جاؤ یوسف کے جذبے پر. اللہ کے رسول کا یہ بڑپن تھا، اگر میں یوسف کے جگہ پہ ہوتا تو میں فوراً نکل جاتا. کیا جملہ استعمال کیا؟ اگر میں یوسف کے جگہ پہ ہوتا تو فوراً نکل جاتا. اس کا مطلب یوسف علیہ السلام کا مقام اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہوا، اللہ کے رسول کا مقام سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے. لیکن یہ ان کی عظمت میں بولا گیا جملہ ہے کہ اتنے سال رہنے کے باوجود اب آزادی کا فرمان آ گیا تو نکل جاتے. لیکن فرمایا کہ نہیں، میرے کیس کی تحقیق کرو، کیوں مجھے اندر ڈالا گیا تھا. اس لیے کہ یہ داعی تھے، نبی تھے، باہر نکل کے لوگوں کو دعوت دینا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو جب دعوت دینے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہی یوسف ہے نا جو فلاں عورت کے کیس کے اندر کہاں گئے تھے. پھر ان کے دعوت پر اثر پڑے گا. مفسرین کہتے ہیں دعوت کے ساتھیوں کو، داعی کو ایسے عیب سے بری ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیے ان کے دعوت پر اثر زیادہ ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس کی چھان بین کی گئی. پھر زلیخا کی زبان سے جملہ نکلا. کیا جملہ نکلا؟ قل حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حس الحق وانا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین. وہ کہنے لگی کہ چور تو میرے دل میں تھا، غلطی میرے دل میں تھی، نیت میری خراب ہوئی تھی. وانه لمن الصادقین. یوسف علیہ السلام تو بہت سچا انسان ہے. عزیز مصر نے ان کو باہر نکالا، بادشاہ نے ان کو باہر نکالا. باہر نکل کے ان کو کہا کہ تم کو سلطنت کا کون سا عہدہ چاہیے، لے لیجئے. یوسف علیہ السلام نے خزانے کی مالیت، وزیر خزانہ، کیا وزیر خزانہ بننے کی خواہش ظاہر کی. مفسرین کہتے ہیں کسی عہدے کا طلب کرنا جائز ہے. کہا کہ اگر تم کو اتنا یقین ہو کہ اگر تم نے عہدہ طلب نہیں کیا تو کوئی ظالم آ کر اس عہدے کو طلب کرے گا اور اس عہدے کا غلط استعمال کر کے لوگوں پہ ظلم کرے گا اور حکومت کا نقصان پہنچائے گا، تو ایسے وقت میں عہدے کا طلب کرنا جائز ہے. یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اگر خزانے کا وزیر میں بنا تو میں اس کو صحیح طرح سے چلا سکتا ہوں. بنایا گیا. چند سال کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. 7 سال بارش برسی. 7 سال کے بعد قحط سالی آئی. ایسی قحط سالی آئی کہ سب طرف اناج کا شارٹ ہو گیا. سب طرف مطلب کنعان میں بھی. حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے گلے کا دہنا کھول دیا. بھائی آ جاؤ، کم دام میں 10 روپے کلو اناج کے بجائے 1 روپے دو اور 1 کلو اناج لے کر جاؤ. اس طرح سے کھول دیا لوگوں کی سہولت کے لیے اور اس کا سب طرف اعلان کروایا گیا. یوسف علیہ السلام نے، لوگ دور دور سے آتے تھے، پیسے دیتے تھے، اناج لیتے تھے اور چلے جاتے کیونکہ اناج ہی نہیں تھا نا. اس کی خبر یعقوب علیہ السلام کو ہوئی. اپنے 10 بیٹوں کو، بنیامین کو نہیں، اپنے 10 بیٹوں کو پیسے دے کر مصر کی طرف روانہ کیا. جاؤ، جا کر غلہ لے کر آؤ. یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے 10 بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچانا، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا. اللہ رب العزت، مفسرین کہتے ہیں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کے بیچ میں پردہ ڈال دیا تھا. دوسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام چہرے پر کپڑا لگاتے تھے. 2 وجہ تھی. یوسف علیہ السلام نے جب پہچانا، تحقیق کی، ان کو معلوم کیا کیا حال ہے، تمہارے ابا کا کیا حال ہے، علاقے کا کیا حال ہے، سب کے بارے میں معلوم کیا. تم کتنے بھائی ہیں؟ ان کو معلوم تھا. سوال اس لیے کر رہے تاکہ سامنے والے کو شک نہ ہو. پھر کہا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ کہا کہ ہمارے 12 بھائی تھے. اس میں سے ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا اور اس میں سے پھر ایک بھائی ایسا ہے کہ جو چھوٹا ہے، بنیامین، ابا کے پاس ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ جب غلہ لینے آؤں گے تو اس کو ساتھ میں لانا، ورنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. وہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں. گئے، ابا سے کہا ابا وہ بادشاہ مصر تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے.
ہمارے ساتھ اتنا نرمی کا معاملہ کیا, مہمان نوازی کی. جب اناج کو کھولا گیا تو اناج کے اندر اناج کی رقم بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ڈال دی. تب اور عزت بڑھ گئی کہ کتنا رحم دل بادشاہ ہے کہ ہماری رقم بھی ہم کو دوبارہ لوٹا دی. لیکن ابا ایک شرط لگائی ہے کہ ساتھ میں جب دوبارہ آؤں گے تو بنیامین کو لے کر آنا, اس کے بغیر وہ غلہ نہیں دیں گے. دیکھیں ابا قحط سالی ہے, دوسری جگہ نہیں مل رہا ہے. یعقوب علیہ السلام نے دل پہ پتھر رکھ کے ان کو بھائیوں کے حوالے کر دیا. میں واقعہ کو مختصر کر رہا ہوں. دوبارہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الگ الگ دروازے سے شہر میں داخل ہونا, اکٹھا داخل نہ ہونا. اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نظر بس سے بچانے کے لیے 11 بھائی ایک دروازے سے جب آئیں گے, وہ بھی بھرپور جوان, تو سب کی نظروں میں چلیا جائیں گے کہ یار کیا اولاد ہے, 10-11 اولاد ہے ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ اگر کوئی نہیں بولیں گا تو کیا ہوگا, نظر لگیں گی. تو نظر سے بچنے کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کرنا ضروری ہے, اس کو ہلکے میں نہ لیا کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی آئے. یوسف علیہ السلام نے سب کے رہنے کے لیے الگ الگ کمرے کا انتظام کیا. بنیامین کے لیے اپنے کمرے کے اندر رہنے کا انتظام کیا. رات کے وقت میں بنیامین سے کہا او بھائی میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں, جانتے ہو نا مجھے. حضرت بنیامین کہنے لگے ہاں بچپن میں ہمارے, اس لیے کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا بیچ میں. کتنے سال کا, 40 سال کا عرصہ گزر. 9 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. کتنے سال, 9 سال جیل میں رہے. اس سے پہلے کتنے سال عزیز مصر کے دربار میں رہے ہوں گے, اس کے بعد بادشاہت کی گدی پہ کتنے سال رہے ہوں گے. تو 40 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا. بنیامین سے کہا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں, کسی سے کہنا مت, راز کو ظاہر مت ہونے دینا. یہ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا, اب میں تمہیں کل میرے پاس روکے رکھوں گا, تم صرف میرا ساتھ دینا. اب وہی جو خفی نے ٹریک اپنائی تھی وہی ٹریک یہاں پر اپنا ہے. اپنے بھائی کے تھیلے کے اندر برتن ڈال دیا, شاہی خزانے کا برتن ڈال دیا. سب 11 کے 11 بھائی جانے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میرے دربار کا برتن گم ہو گیا ہے, دیکھو کس نے چرایا. مجھے لگتا ہے کہ وہی قافلہ ہے جس کے اندر ہی میرا برتن ہے. پھر قرآن کریم کے الفاظ ہیں فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير انکم لسارقون. اذان دینے والے نے یعنی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والوں رک جاؤ, انکم لسارقون, تم میں سے کوئی چور ہے. وہ رک گئے. چور, ارے ہم تو نبی کے خاندان سے, ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں. کہاں کہ تلاشی لی جائیں گی, اگر مل گیا اور چور اگر پکڑا گیا تو کیا سزا ہوں گی, بولو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی سزا طے کرو, تمہارے وہاں پر کیا سزا ہے. تب وہ 10 بھائی کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو ایسی سزا ہے کہ جس کے پاس چوری پکڑی گئی اس کو سزا کے طور پر یہاں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تمہارے علاقے کے حساب سے قانون لاگو کیا جائے گا. سب کی تھیلوں میں سے چیکنگ ہو رہی ہے. چیکنگ کرتے کرتے بنیامین کی جب تلاشی لی گئی تو ان کے تھیلے میں برتن نکل آیا. سارے بھائی پلٹ گئے, کہنے لگے کہ اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا. بڑا بھائی کون ہے, یہ سامنے کھڑا ہے, بادشاہ ہے, ابھی گردن اڑا سکتے تھے لیکن معلوم نہیں نا. اب اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا. اور پھوپھی کا جو واقعے کی طرف اشارہ تھا, بچپن میں جو الزام لگا تھا اس واقعے کی طرف اشارہ تھا. بڑا بھائی بھی چور تھا, چھوٹا بھائی بھی چور ہے. حضرت لیکن 10 بھائی کہنے لگے دیکھو بادشاہ سلامت, ہم 10 میں سے 10 کو رکھ لو, یا جس کو تم کو پسند ہے اس کو رکھ لو, لیکن اس کو چھوڑ دو. اس لیے کہ ابا جو ہے نا پہلے ہی بڑے بھائی کے, ہمارے ایک بھائی یوسف کے غم میں, ان کے جدائی میں غم میں مبتلا ہیں, اور رو رو کے ان کی آنکھیں چلے گئی, اندھے ہو گئے وہ. اب ان کا غم وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہم پہ بھروسہ بھی نہیں کریں گے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس نے چوری کی ہے ہم سزا اس کو دیں گے, کسی اور کو سزا کیوں دیں گے, کسی اور کو سزا نہیں دیں گے, اور ہم کو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, تم کہیں کو رکھو, مجھے چاہیے بنیامین, وہ میرا سگا بھائی ہے, تم چلے جاؤ, اب تم کو نہیں لوٹائیں گے. بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور سارے بھائیوں کو لوٹا دیا. سب بھائی روتے ہوئے, اب یہ سچے مچی کا رونا تھا. یہ رونا کون سا تھا, سچے مچی کا رونا تھا. اس میں سے ایک کہنے لگا کہ میں نہیں آتا, جاؤ, میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا, پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں ایسا واقعہ ہوا تھا, اب ان کے بھائی کے ساتھ بنیامین کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, میں نہیں آتا. سب نے منع کر ان کو ساتھ میں لے کر گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم جانتے ہیں تو ہم پر یقین نہیں کریں گے, لیکن واقعہ ایسا ہی ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام کے لیے, کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت, میرا ایک بیٹا تھا جو مجھ سے چھینا گیا. اب یہ بیٹا, اس بیٹے کے ذریعے سے میرا امتحان نہ لو. میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں, مجھے نظر نہیں آتا ہے, میں غریب ہوں. یہ جب خط پڑھ رہے تھے یوسف علیہ السلام, آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. ابا کا حال ہے. پھر بھائیوں کے سامنے اپنا راز فاش کیا, پوچھا یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کیا پوچھا, یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. بھائی کہنے لگے کہ اچانک بادشاہ سلامت کے زبان سے یوسف کا جملہ,
اور 40 سال پہلے بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، اور وہ 40 سال پہلے جس کا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ختم ہو چکے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، اچانک اس کا تذکرہ وہ بھی بادشاہ کی زبان سے، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بادشاہت کے تختی پر بیٹھے گا، تخت پر بیٹھے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، حالات آئیں گے نا، ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اللہ قادر مطلق ہے، کس کو بادشاہ بنا دے، کس کو غلام بنا دے، کس کو ذلیل کر دے، کس کو عزت عطا فرمائے، صبر کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوال پر سب کو شک ہوا، اور سب لوگوں نے، سب کے زبان پر ایک جملہ آیا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب سب کے چہرے شرمندگی سے کیا ہو گئے؟ قصہ یاد ہے نا، یہی ہے جس کو ہم نے مارا اور کنویں میں دھکیلا اور ایک قافلے کے ہاتھ میں بیچا، آج بادشاہت بن کے ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اب تو ہماری گردن بھی اڑا سکتا ہے۔ گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جملہ استعمال کر رہے ہیں، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإنا لخاطئین، ہم نے غلطی کی ہے، معاف کر دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تانا نہیں دیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم میں سے کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اللہ بھی تم کو کیا کر دے۔ رشتہ داروں میں یہاں سے ایک چیز نکلتی ہے، رشتہ داروں میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، قطع تعلق ہو جاتے ہیں، آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے ان کو بڑا دل کر کے کیا کر دیا کیجئے، معاف کر دیا کیجئے۔ یہ سنت یوسف ہے۔ کیا ہے؟ معاف کرنے سے کسی کی عزت گھٹتی نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے فرمایا، معاف کرنے سے اگر کسی کی عزت گھٹ جائے تو کل قیامت کے دن مجھ محبت سے وہ آ کر کیا لے لے، عزت لے لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی پھر اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں اپنا کرتا بھیجا، کہا کہ جاؤ اپنے ابا کے آنکھ پہ رکھ دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی آئیں گی۔ بھائی چلے گئے اور ابا کو، امی کو، سب کو لے کر آ جانا مصر میں، دیکھ رہے ہیں نا بادشاہت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے نکلے یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو جیسے ہی مصر سے نکلے، یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہیں، کرتے کی خوشبو ان کو آنے لگی۔ اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہنے لگے کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ کرتے کی خوشبو۔ یہ معجزہ ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بذات خود جسم کے ساتھ چند میل کے فاصلے پر کنویں میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، اور یہاں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ صرف کرتا آ رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو آئی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے جب چاہا کرتے کی خوشبو آئی، اللہ نے جب نہیں چاہا تو جسم کے ہوتے ہوئے بھی ان کو خوشبو نہیں آئی۔ کرتا لگایا گیا، آنکھوں کی روشنی آئی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور یہ 10 بھائی اور بنیامین 11 بھائی مصر کے اندر آئے۔ جب آئے تو خواب دیکھا تھا نا 40 سال پہلے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، ابا میں نے خواب دیکھا 11 ستارے، ایک چاند ایک سورج مجھے کیا کر رہا ہے، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ 11 ستارے، 11 بھائی، ایک چاند ایک سورج، ابا امی مجھے کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اب 2 باتیں سمجھ لیجیے، بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 40 سال پہلے، پورا کب ہو رہا ہے؟ 40 سال کے بعد۔ بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ دوسرے دن فوراً ہو جانا چاہیے۔ خواب فوراً نہیں ہوتا ہے، خواب کی تعبیر فوراً وجود میں نہیں آتی ہے۔ آپ نے دیکھا حج کرو گے تو کرو گے بھائی، 10 سال کے بعد کرو گے، تم نے بولے تھے نا حج کرو گے، 2 سال ہو گئے پھر بھی نہیں کرا میں نے، تیرا مسئلہ ہے بھائی، تیرے خواب کا مسئلہ، میں نے نہیں دیکھا خواب، کس نے دیکھا؟ ایک نوجوان آیا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری شادی ہو گئی، کہا کہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب 2 سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی اس کی، بولے خواب تم نے بولے نا، بولے شادی ہو جائیں گے، نہیں ہو رہی ہے، بولے شادی، ارے تیرا مسئلہ ہے بھائی، تیرا پرابلم ہے، تیری شادی نہیں ہو رہی، تیرے کو لڑکیاں پسند نہیں کر رہی، میرا کیا ہے، ہو جائیں گے آج نہیں تو کل ہو جائیں گے۔ تو خواب دیکھیں تو خواب کی تعبیر فوراً پوری ہو جائے، یہ ضروری اللہ جب چاہیں گے جب پوری ہوں گی۔ دوسری بات اس واقعے سے، لاسٹ والے واقعے سے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا،
اللہ کے رسول کی شریعت سے پہلے شریعت میں سجدے تعظیمی جائز تھا، لیکن نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ کے علاوہ نہ سجدے تعبدی اور نہ سجدے تعظیمی، سجدے تعبدی یعنی عبادت والا سجدہ، اور سجدے تعظیمی یعنی عظمت والا سجدہ، بڑے کے سامنے جھک گئے، جھکنے کی اجازت شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں ہے، کتنا بھی بڑا پیر ہو، ولی ہو، بابا ہو، منتری ہو، سنتری ہو، ایم ایل اے ہو، خاصدار ہو، پی ایم بھی آ جائیں سلام کریں گے بھائی، کھڑے رہ کے ہو دور سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، نکل یہاں سے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔